ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللہ جل جلالہ اما نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وعز اسمہ کی بارگاہ مقدسہ کے اندر بندہ ناچیز کی التجا ہے کہ مجھے اس آیت کریمہ آیت مبارکہ آیت شریفہ کے متعلق حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مجھے سنا کر آپ حضرات کو سن کر کما حق کو ہوں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بندہ ناچیز آج میلاد پاک کے ثبوت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرے گا. دعا کرو اللہ خالق کریم حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر پاک نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کا پیارا مہینہ، نوری مہینہ ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف ہم سب کو نصیب فرمایا. اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس لیے برکتوں والا مہینہ ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے کے اندر ہوئی. اور ہم مسلمان بالخصوص اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی بڑے ذوق بڑے شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں. اور وہ خوشی کا جو ہم اظہار کرتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. جھنڈیاں لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈے لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لائٹنگ لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لنگر پکا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوش ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ ہم اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سنیوں کو عطا فرمایا ہے. وگرنہ مسلمان کہلانے والے دھرتی پہ بہت سارے موجود ہیں، لیکن یہ حصہ جو خاص نوری حصہ ہے یہ اللہ نے بالخصوص حضور کو نور ماننے والوں کے حصے میں رکھا ہے. اور اس کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہے. اب پہلا سوال جو ہم پر مرتب کیا جاتا ہے، پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ حکم آیا ہے کہ میلاد شریف منایا جائے، کس نے کہا ہے میلاد مناؤ؟ اور تم لوگ یہ جو میلاد مناتے ہو اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فقہائے کرام نے اس کا حکم دیا، کسی محدث نے نہیں لکھا، تو تم یہ اپنے طرف سے یہ سارا کیوں کرتے ہو؟ اس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دو. اب یہ آپ سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے موبائل، آپ کی جیبوں میں اب پورا سینما موجود ہے، پوری دنیا سمٹ کر آپ کے موبائل میں ہے اور موبائل آپ کی جیب میں ہے. تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ چیلنج بھی سنتے رہتے ہیں. یہ روزمرہ کی کہانیاں ہیں ان کی طرف سے. میں پھر پیچھے سے ذرا شروع ہو جاؤں تو پھر بات طول میں آ جائے گی، بات طوالت پکڑ جائے گی اور پھر بات لمبی ہو جائے گی، سمیٹنا مشکل ہو جائے گا.
میں صرف وہی باتیں آپ کے سامنے دو چار رکھتا ہوں. کوئی بھی ہم سنی عمل کرتے ہیں، فریق مخالف جو دوسری جانب ہے وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سنی کوئی عمل بھی کرے ہم نے فوراً اس کے اوپر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگانا ہے. بس لگتا ہے کہ وہ دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ جو بریلوی جو بھی کام کریں ہم اس پر کیا کریں، فتویٰ لگائیں. بس تو کئی ہمارے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑو لگے رہنا، اسی اپنا کام کریے. تے کئی آخدن کیوں لگے رہن؟ اپنے دشمنوں کو بھی کہا کرو نا. اپنے دشمنوں کو نیچا کرنے کے لیے کوٹ کچہری میں گھسیٹتے رہتے ہو، اور جو اسلامی شاعر اسلامی چیزیں ہمارے مسلک ہمارے مذہب پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو جواب دیں. اپنے دشمنوں کے لیے بھی ذرا یہی کہا کریں لگے رہن دو، چھوڑو پر، او جو کر دیں کر دے رہن. لیکن ادھر ہم پورا وارہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، پوری جنگ کرتے ہیں، پورے معاملات کرتے ہیں. لیکن جب ان چیزوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہ مولوی صاحب کسے دے خلاف نہیں بولنا، کسے دے خلاف نہیں بولنا، پہلے ہی پابندیاں لا دینیاں، نہیں یہ نہیں کرنا تساں. لیکن یاد رکھیں یہ دفاع کرنا مسلک کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو حصہ عطا فرماتا ہے. یہ ہر ایک کے حصے میں یہ حصہ نہیں آتا. سمجھ شریف چاہیے. پہلا سوال جناب والا، انڈیا کے اندر امرتسر کے اندر ایک پرچہ بنایا گیا، اس پرچے کے اوپر لکھا گیا، اشتہار بنایا گیا کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ میلاد شریف مناتے ہیں، اگر یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت کر دیں، اگر یہ حدیثوں سے ثابت کر دیں، اگر یہ فقہائے کرام کی عبارتوں سے ثابت کر دیں میلاد منانا جائز ہے، تو ہم پورا 100 روپیہ دیں گے. اس وقت کے لحاظ سے 100 روپیہ بڑا تھا. امام اہل سنت مجدد دین و ملت عشاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تک اشتہار پہنچا. میرے امام نے اس پر پھر جواب دیا. آپ نے فرمایا تم 100 روپیہ کی بات کرتے ہو، ہم تمہارے اوپر یہ سوال رکھتے ہیں، تم جواب دے دو، ہم 100 نہیں 200 دیں گے، ہم 200 دیں گے. ہائے مجدد وقت کا سوال ہو اور پھر نیچے عام کیڑے مکوڑے اس کا جواب دے دیں، یہ عقل سے بالا تر ہے. اب کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ قرآن پاک سے ثبوت دے دو. میرے امام نے قلم اٹھایا، میرے امام نے قرآن پاک کی پہلی آیت لکھی. قرآن پاک کی آیت بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، سنو گے سینہ ٹھر جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. میرے اعلی حضرت نے فرمایا اب ان لونڈوں لپاڑوں پہ پہلا سوال، اب یہ سوال کا جواب دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت ہیں یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمت ہیں یا نہیں، یہ بتا دیں. اب اگر کہیں کہ حضور نعمت نہیں ہے تو سیدھا کفر ہے. بولے ماننا پڑے گا کہ حضور نعمت ہیں، تو معلوم ہوا جب حضور کا نعمت ہونا ثابت ہو گیا تو رب کہتا ہے کہ جب رب کی تمہیں نعمت ملے تو تم خوب چرچا کرو. ثابت ہو گیا. دیکھو قرآن پاک کی پہلی آیت. اور پھر آپ نے فرمایا یہ دوسرے سوال کا جواب دے دیں. میرے امام نے پھر قلم اٹھایا، قرآن پاک کی آیت لکھی، فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پھر فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ. قرآن کا حکم ہے نا، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کے دن یاد دلاؤ. پہلے سنو گے سمجھو گے،
اعتراض سمجھ آئے گا، جواب تاں سمجھ آئے گا جی۔ انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب میرے امام نے قلم اٹھایا، سوال کیا، فرمایا کہ انہیں بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اللہ کا دن ہے یا نہیں؟ دسے جی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن کہتا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے وہ اللہ کا دن ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ انہیں وہ دن یاد دلاؤ، تو لہٰذا 12 ربیع الاول شریف کو یاد رکھنا قرآن کے عین مطابق ہے۔ ہیں؟ اچھا، پھر میرے امام نے اگلا سوال کیا، فرمایا قرآن میں آیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ محبوب جب تمہیں اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو اس پر کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اب میرے امام نے قلم اٹھایا، سوال کیا، فرمایا اب تم بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے یا نہیں؟ بولے ہے نا؟ تو اب اگر کہیں کہ نہیں ہے تو پھر یہ تو کفر ہے، تو لہذا ماننا پڑے گا جو میلاد پہ خوش ہوتا ہے وہ کسی مفتی کے فتوے کو سامنے رکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی آیتوں کے عین مطابق خوش ہوتا ہے، عین مطابق خوش ہوتا ہے۔ اور پھر یہ سوال مرتب کیے، پھر اگلا جو میرے امام نے فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اور پوری حدیث میں کہیں ایک جگہ پر بھی یہ دکھا دو کہ رسول نے کسی جگہ پر میلاد منانے سے منع کیا ہو۔ دسو جی، کوئی قرآن پاک دی آیت کسی نو آؤندی ہے تا اے جڑے لائیو سن رہے ہیں انہاں وچوں کوئی جناب والا کسی جگہ تے کوئی دس دے وے، اے کوئی بھی نہیں دس سکدا۔ پورے قرآن وچ اللہ تعالیٰ نے میلاد کسی جگہ تے منع کیتا ہی کوئی نہیں۔ سمجھ شریف چاہیے، میں اگے تاں ٹرسن جی گل سمجھا رہا سا، مسئلہ سمجھ آ گیا۔ امام اہل سنت نے جو ان پر سوال مرتب کیے اس وقت سے لے کر آج تک ان کے پہلو میں کسی ایسے بچے نے جنم نہیں لیا کہ جو بڑا ہو کر کتاب و سنت کی روشنی میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے دیے ہوئے اعتراض پر جواب لکھ سکے اور بیان کر سکے۔ یہ تو آج تک کا دور ہے، لیکن ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں قیامت تک ان کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو ان آیتوں کے بدلے میں کوئی آیتیں پیش کر کے جواب دے سکے۔ تو سیانے بی بی حلیمہ گئیاں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئیاں، پھر اتنے ہوں سور لگے، پھر اتنے شیر آون، پھر جناب دے چہرے تے کوئی خوشی ظاہر ہوئے۔ ہوں ادا کسی ثبوت کنے دینا؟ جی تسی آ دیو دائی حلیمہ گھر لے کے آئی، وہ نے لے کے آئی، میلاد تنین نہ منایا، ادا ثبوت دیو، قرآن وچو دیو۔ تو میں سمجھدا جواب میں انج بھی دسدا رہنا، تو انو آج میں ایک جواب اے جا دسدا کہ اس جواب دا توڑ ہی کوئی نہیں۔ تو انو آکھن نہ کوئی میلاد شریف ہیں ادا ثبوت دے دو، ناراض نہیں ہونا، پہلے میں وعدہ کرو ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اگر آکھن نہ میلاد شریف دا ثبوت دے دو، قرآن وچو دے دو، حدیث وچو دے دو، کسی امام دی کتاب وچو دے دو، ٹھیک ہے؟ اگر بالفرض تواڈے ذہن وچ کوئی بھی
اس سوال دا جواب نہیں آਉਂਦਾ تے تسا پتہ کی کر لینا چپ کر کے اودے سامنے ہس دینا ہا 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 بس انہوں آپ ہی پتہ لگ جائے گا کہ جناب اوراں وچ شے کوئی نہیں سمجھ آ گئی ہے کی کر دیونا خالی ہس دیونا او بھائیو زندگی گزرتی جا رہی ہے جمعوں پہ جمعے سنتے جا رہے ہیں اور بدلے میں ایک دلیل بھی نہیں دے سکتے ایک قرآن پاک کی آیت یاد نہیں کر سکے ایک حدیث یاد نہیں کر سکے ایک چھوٹی عمر کا لونڈا اٹھتا ہے اور وہ اعتراض کرتا ہے اور ہماروں کے پاس جواب کوئی نہیں یہ کس کا قصور ہے پورا قصہ مجھے پتا ہے یاد ہے بی بی حلیمہ کس طرح گئیں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا کس طرح واپس لے کے آئیں کس طرح ڈاچی پہ سوار کیا یہ سارا قصہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم یہ خبر واحد سے ثابت ہے آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے کیوں ساری زندگی یہ قصہ ہم نے سنے لیکن قصہ ثابت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میلاد کے ثبوت پہ بات ہو رہی ہے میلاد کے ثبوت پہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دلیلیں کتنی رکھی ہیں کوئی بتا سکتا ہے 4 قرآن پاک کی آیتیں رکھی ہیں مجھے پتا ہے ہمارے یہ نوجوان کالجوں میں جاتے ہیں میں جانتا ہوں تھوڑی سی صحبت کسی کو میسر آئی ٹیون بدلی ایڈا کچا بندہ ایڈا کچا سنیا دے گھر جمیا ماں باپ دادا نانی نانا سارے پیچھے جتنے بھی ہے سارے سنی جمے سنی وڈے ہوئے سنی مر گئے اے جناب والا آج اپنا مذہب تو مسلک تبدیل کر کے بیٹھا خالی کہتے خالی ایک پروفیسر دے کہن تے کچا ذہن کچا دماغ ہونا تو چاہیے سی کہ 11ویں دا لنگر بندہ کھائے تے بندے نو تو الٹا پکیا ہونا چاہیے سی کوئی چیز ہی کو پیدا نہیں ہوئی اچھا میں جناب والا قرآن پاک دی آیتاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں ہن امام اہل سنت دی قرآن پاک دی کچھ ہور آیتاں پیش کیتیاں اے قرآن پاک میں تواڈے سامنے کھولن لگا اور تساں بالکل یہ چیز ثابت کر کے میں تواڈے سامنے آج رکھاں اور میں جناب والا پہلے ہم نے قرآن پاک کی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی آپ نے میلاد شریف پر انگلیاں اٹھائیں امام اہل سنت نے اس کا جواب دیا قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں ہم نے جواب پیش کیا اب میں جناب والا قرآن پاک کی آیتیں پیش کر کے چیلنج کرتا ہوں نجد کے کیڑے مکوڑوں کو اور وہاں سے جہاں تک یہ پھیلے ہوئے ہیں قرآن پاک کی آیتوں کو سامنے رکھ کے میں چیلنج کرتا ہوں اس کا جواب دے دے چیلنج تو بندہ کر سکتا نا کوئی حرج تو نہیں ہے نا میں چیلنج کرتا ہوں اس کا جواب دے دیں جواب ریکارڈ کرائیں قرآن پاک کی اس آیت پہ میں جناب والا علمی لقمہ دینے لگا ہوں علمی لقمہ قرآن پاک کی آیت میں جناب والا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سورۃ المائدہ آیت نمبر 11ویں کے نام پہ 11ویں آیت کتنا نمبر ہے آیت کا 11واں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اب میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں دیکھیں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو تجھے آگے اتنے کتنے ملا دے اور میں دوسری آیت ایک باری پڑھ لواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جانب قرآن پاک کی آیت نمبر 156 اور پارہ نمبر 9 ہے سورۃ الاعراف ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تو وہ جو اس پر ایمان لائیں
اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ میں نے قرآن پاک کی 2 آیتیں پیش کی، ایک سورۃ الاعراف اور ایک سورۃ المائدہ کی، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر کیا ہے، وَعَذَّرُوهُ۔ یہ جو عذروہ، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نبیوں کی تعظیم کرو، اور یہ جو لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں پورے وثوق سے اور دعویٰ کر کے پر اعتماد ہو کر پرجوش ہو کر میں جناب والا آپ کو کہنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ تعظیم کے بارے میں مطلق ارشاد فرمایا ہے۔ میں نے کہا میں نے علمی لقمہ آپ کو دینا، مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور مطلق کے بارے میں اصول کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ قاعدہ درج ہے، یہ ضابطہ درج ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے۔ اب تعظیم مصطفیٰ کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور تعظیم کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ معلوم ہوا دنیا کے اندر جو بھی تعظیم کے درجے ہیں وہ سارے تعظیم کے درجے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ جھنڈی لگانا بھی حضور کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے، جھنڈے لگانا بھی حضور کی تعظیم پہ دلالت کرتا ہے، لائٹنگ لگانا بھی حضور کی تعظیم پہ دلالت کرتا ہے، لنگر پکانا بھی حضور کی تعظیم پہ دلالت کرتا ہے، جلوس نکالنا بھی حضور کی تعظیم پہ دلالت کرتا ہے، اور نعتیں پڑھنا بھی حضور کی تعظیم پہ دلالت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ساری تعظیمیں ہیں، اور اللہ نے قرآن پاک میں مطلق تعظیم کا ذکر کیا ہے، تو معلوم ہوا اس مطلق کے یہ ساری تعظیمیں اس مطلق کی سارے فرد ہیں۔ تو کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہوا تو باقی سب کے لیے حکم ثابت ہو جائے گا۔ اب حضرت اس کا جواب دے، قرآن پاک کی آیت ہے مطلق، اور آپ کے بڑے بڑے شیوخ، میں عام مولویوں سے بات ہی نہیں کرتا، بڑے بڑے جو شیوخ ہیں وہ شیوخ اس مطلق کا رد کر کے بتائیں۔ جب تم یہ کہتے ہو لائٹنگ لگانا شرک اور بدعت ہے، تو یہ خاص درجہ آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو مقید کر دیا ہے، اور مقید کرنا مطلب قرآن کی آیت کو منسوخ کرنا ہے۔ جناب جی، جب اس مطلق کو آپ نے جناب کوئی دلیل دینی ہے تو قرآن پاک کی نص قطعی کو سامنے رکھ کر دلیل کے طور پر پیش کرنی ہے، تب جا کر یہ مطلق جو ہے اس کی دلیل بن سکے گا، وگرنہ اس کی دلیل آپ لوگوں کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر ہے کوئی قرآن کی آیت پڑھو، کوئی حدیث پڑھو، اگر کوئی بھی خاص درجے میں خاص چیز کو منع کریں گے تو یہ مطلق مقید بن جائے گا، تو مطلب یہ بن جائے گا کہ اللہ کے حکم کو اس نے منسوخ کر دیا ہے۔ بس اس کا صرف یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ آئی یا نہیں آئی، جتوں تک یہ گل ایسا پہنچانی ہے انہوں نے سمجھ آ گئی۔